السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آج کچھ باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے ابو داؤد کتاب الادب سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال ثلاث بنات فأدبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ، کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، پھر اس نے ان کو ادب سکھایا اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عام مزاج یہ ہے کہ اگر کسی باپ کے یہاں کئی لڑکیاں ہو اور کوئی لڑکا نہ ہو تو وہ لڑکیوں کو بے قدر کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں اسی ذہن کی تردید کی گئی، کسی باپ کے یہاں لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، دونوں حالتوں میں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے، وہ ان کو ایسی تربیت دے جو ان کے لیے زندگی گزارنے میں مددگار بنے۔ باپ کا رجحان اکثر اپنی اولاد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے زندگی کی راحتیں فراہم کرے، وہ کما کر انہیں زیادہ سے زیادہ مال دے سکے، مگر یہ نظریہ درست نہیں۔ اولاد کے لیے باپ کا سب سے بہتر عطیہ مال نہیں بلکہ تعلیم ہے۔ باپ کا کمایا ہوا مال اولاد کے لیے بلا محنت کی کمائی ایزی منی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا مال اکثر آدمی کو خراب کر دیتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو تعلیم دے اور اس طرح انہیں اس قابل بنائے کہ وہ محنت کر کے خود اپنی بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیر کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں لڑکی ہو پھر وہ اس کو زمین میں دفن نہ کرے اور نہ اس کی تحقیر کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حسن سلوک ایک ایسی نیکی ہے جو ہر مرد اور عورت کے ساتھ مطلوب ہے، مگر لڑکیوں کے سلسلے میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غریب طبقے کے لوگ لڑکیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیتے ہیں، اس بنا پر وہ ان کے معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ دولت مند طبقہ اپنے مخصوص لائف اسٹائل کی بنا پر خود اپنے لیے زندگی کی خوشیوں کو تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے، وہ اپنی لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اس آزادی کے نتیجے میں لڑکیاں اپنی ابتدائی عمر ہی میں تباہ کن غلطیوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں لڑکیاں اپنے سرپرستوں کے لیے نازک ذمہ داری کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنا اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر کوئی شخص اپنے رب کے یہاں بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ بے سہارا لڑکیوں کی خدمت کرنا، ایک حدیث ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ نہ بتاؤں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ تمہاری لڑکی جو طلاق یا بیوہ ہو کر تمہاری طرف لوٹا دی جائے، تمہارے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو تو اس کا خیال رکھنا تمہارے لیے افضل صدقہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے اپنے سسرال میں رہ نہیں سکتی اور وہاں سے واپس ہو کر اپنے باپ دادا کے پاس، اپنی ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی عورت سماج میں بے سہارا بن جاتی ہے، لیکن اس کا بے سہارا ہونا اس کے والدین کے لیے اخلاقی خدمت کا ایک اعلیٰ موقع عطا کرتا ہے۔ اگر اس کے والدین ایسی خاتون کو دوبارہ قبول کر لے، اس کے لیے نئی زندگی کے مواقع تلاش کرے، اس کو پھر سماج کا ایک باعزت ممبر بنانے کی کوشش کرے، اس کو از سر نو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنائے، تو ان کا یہ عمل خدا کے یہاں ایک عظیم عمل شمار کیا جائے گا اور وہ اپنے اس عمل کی بنا پر آخرت کی دنیا میں خدا کے عظیم تر انعام کے مستحق قرار پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔